अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गिरामी। आज हम बात करेंगे फिरौनियों पर अल्लाह ताला के 5 बड़े इबरतनाक अज़ाबात के बारे में। हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने अंबिया की तौहीन और उनसे की गई बेशुमार वादा खिलाफियों की वजह से अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा कर उन्हें सफ़ाहस्ती से मिटाकर दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौनों पर अल्लाह ताला ने जो दर्दनाक अजाबात नाजिल फरमाए, वो अजाबात अपनी तरतीब और होलनाकी की वजह से सबसे अलग हैं। नाजरीन, अल्लाह ताला ने फिरौनों पर 5 लगातार दर्दनाक अजाबात नाजिल किए। ये अजाबात एक एक महीने के फासले पर आए और हर अजाब 7 दिन तक रहा। यानी जब पहला अजाब नाजिल होता तो वो 7 दिन तक मुसलसल रहता। फिर 7वें दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुआ की वजह से वो अजाब खत्म हो जाता और फिर 1 माह के बाद दूसरा अजाब नाजिल हो जाता। नाज़रीन गिरामी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुआजिज़ा देखकर जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन और उसके चाहने वालों ने फिर भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफर और उसकी सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल के मुसलमानों और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी और तकलीफ पहुंचाने में भरपूर कोशिश शुरू कर दी। और बदबख्त फिरौन ने बनी इसराइल के मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म सितम शुरू कर दिए। बनी इसराइल के मुसलमानों पर फिरौन के मजालिम देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में कुछ इस तरह दुआ मांगी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में यूं फरमाता है, ए मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावर हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 दर्दनाक अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया। नाजरीन, फिरौनियों पर अल्लाह ताला का पहला आने वाला अजाब तूफान का था। इस तूफान के अंदर एक खौफनाक बादल आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इसके बाद इंतहाई जोरदार और खौफनाक बारिश हुई, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया, जिसमें फिरौन का महल भी शामिल था। पानी इतना ज्यादा था कि पानी उनकी गर्दनों तक पहुंच गया। उनमें से जो भी पानी में बैठता वो डूबकर हलाक हो जाता। ना वो हिल सकते, ना ही वो कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी दर्दनाक अजाब में मुब्तला रहे और अल्लाह ताला का ये मुआजिज़ा था कि बनी इसराइल के मुसलमानों के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर मुसलमानों के घरों में सैलाब का पानी न आया और वो निहायत ही अमन और चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। इस दर्दनाक अजाब को जब 7 दिन हो गए, फिर फिरौनियों को इस अजाब के बर्दाश्त करने की ताबो ताकत न रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए। तो वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं कि ये अजाब हम पर से टल जाए, तो हम आपके रब पर यानी अल्लाह ताला पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल के तमाम मुसलमानों को आज़ाद करके आपके पास भेज देंगे। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले मिस्र में कभी भी देखने में न आई थी। तमाम की तमाम खेतियां बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों के पैदावार भी बेशुमार हुए। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। इस तरह वो अपने किए गए अहद से फिर गए और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब इनका कुफर व तकब्बुर और बनी इसराइल के मुसलमानों पर जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा
تو ان پر دوسرا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو فرعونیوں کے کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئی اور فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئیں جس سے ان کو سانس لینا تک مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے کھیت باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ اور آخر کار اس عذاب سے تنگ آ کر فرعون نے اپنا ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر سے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کی دوری کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ اس بار ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے، پھر کبھی مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ دردناک عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر فرعونیوں نے عہد شکنی کی اور ایمان نہ لائے۔ ان لوگوں کے کفر اور نافرمانیوں پر پھر اضافہ ہونے لگا اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ البتہ ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ ناظرین، ہر آنے والا عذاب پہلے والے عذاب سے زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اس بار اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر کمل کا عذاب نازل فرمایا۔ یہ ایک ایسا چھوٹا کیڑا تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا جاتا اور یہاں تک کہ ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا۔ ناظرین، یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونیوں کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں اور پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک زدہ بنا دیا تھا۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے کھانوں، پانی اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر و آسمانی بلا سے تڑپ کر یہ لوگ چیخ پڑے۔ اور پھر فرعون نے ایک چال چلی کہ فرعونیوں کا کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ فرعونی آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو آزاد کر دیں گے، پھر کبھی مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ دردناک عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور یہ کہنے لگے کہ یہ عذاب ہم پر سے تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ٹلا ہے، اور اس طرح وہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر چھوٹا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا یہ دردناک عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے، ان کی ہانڈیوں میں مینڈک اور ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم اس بار ضرور ایمان لائیں گے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی اور پھر سے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو ستانے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا
اور فرعونیوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ ایک دم اچانک فرعونیوں کے تمام کنووں اور نہروں کا پانی خون بن گیا، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ اس طرح جب فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہ ہوا تو لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، اور جبکہ مسلمانوں پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مسلمانوں کے ساتھ ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان یہ تھی کہ مسلمان جس برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر اس بار بھی قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے، مگر مسلمان کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ پانی ہوتا، اور فرعونیوں کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض جب فرعونی اس عذاب سے بھی تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گڑ گڑا کر آپ علیہ السلام سے زار و فریاد کرنے لگے اور یقین دلانے لگے کہ اس بار ہم آپ پر ضرور ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، چنانچہ ان کی آہوزاری سن کر آپ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو ساتویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ناظرین، اس طرح سے ان فرعونی سرکشوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے چاہنے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ فرعون کو نہ تو زمین نے قبول کیا نہ ہی پانی نے، بلکہ قیامت تک فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قیامت تک اس کی لاش گلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔